السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. عدلیہ میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب سے اگر ملاقات کرا دی تو ڈیل شیل کی باتیں ساری ایک طرف رہ گئی. اور کیا عوام مطمئن ہے عدلیہ کی کارکردگی سے؟ وہ تو سوال بڑا واضح ہے کہ عوام عدلیہ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے. اور میں نے آپ کو صبح دوپہر کے پروگرام میں آپ کو مثال بھی دی تھی کہ کیا ہے اور ججز کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے اور مائنڈ کیا ہے. ذرا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ باتیں میں نے کھل کے کی تھی. اور مقصد صرف اتنا ہی ہے آپ تک کہ آپ ذرا یعنی باتیں بہت سی ہو رہی ہیں. اوورسیز کے کنونشن کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئی ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اوورسیز کا حق ہے، ان کا حق ہے، ان کو اس کا حق ملنا چاہیے. ان کے مسائل، ان کی لٹیگیشن، نادرا سے کارڈ، پاسپورٹ کے ایشوز اور ان کے زمینوں پہ قبضے، بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو بڑا سیریسلی دیکھنے والے ہیں اور اس کے لیے توجہ بھی دینی چاہیے. اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کے سے کوئی لڑائی لڑنی ہے. عمران خان صاحب کا جو اوورسیز کی میتھ ہے وہ توڑنی، وہ نہیں ٹوٹ سکتی ہے میتھ، وہ آپ ذہن میں نکال دیں. اوورسیز پاکستانی کسی کے مرہونے میں تو نہیں ہے. آپ 200 400 500 لوگ اکٹھا کر کے آپ یہ کہیں کہ وہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو 1 کروڑ کے قریب پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ خاموش ہو جائیں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، میرا نہیں اتفاق ہے ان باتوں سے. اور آج آگے جا کے آپ کے ساتھ بہت سی باتیں ہوں گی. اور عدلیہ میں معاملات اب دیکھیں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ایک جج جو ہے وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں تھا. آپ نے سپریم کورٹ میں نہیں معاملہ گیا، اس وقت بڑے نیگیٹو ریمارکس آ گئے سارے کس کانٹیکس کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد وہی جج اہل ہو گئے اور وہ کمپیٹنٹ آدمی ہے. دیکھیں، میرا ان پہ اعتراض نہیں، میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس کے لیے حق مارا گیا، ان کا حق مارا گیا. جسٹس دوسرے جج جو سینئر پیونی جج جو ہیں ان کا حق بھی مارا گیا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، کوشچن تو سینیورٹی کا جو پرنسپل تھا، اسی لیے کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم نے ستیاز کر دیا جی. آج جسٹس علی باقر نجفی صاحب کا بطور جج سپریم کورٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کو آئینی بینچ کا حصہ بنایا جائے گا. جونیئر ہے نا، تو اس لیے آئینی بینچ تو آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ، عام سپریم کورٹ سے آئینی بینچ تک کا سفر جو ہے، آئینی بینچ ہی سپریم کورٹ بن گئی ہے نا. دوسری سپریم کورٹ اب آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب کو بیرسٹر گوہر نے بھی اور علی ظفر صاحب نے بھی ووٹ دیا تھا. اور اس پہ وہ بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب آپ ان کو ووٹ کیوں دیا ہے. یعنی اگر کمپوزیشن کو سامنے رکھیں، 8 اور 5 کے حوالے سے کمپوزیشن ہے. اگر بیرسٹر گوہر صاحب اور بیرسٹر علی ظفر ووٹ نہ دیتے تو جسٹس علی باقر نجفی ایلیویٹ شاید نہیں ہو سکتے تھے جج. ٹھیک ہے نا جی. اور اب جو بات سامنے ہے وہ باتیں اب ہو رہی ہیں کہ ایک طرف تو آپ نہیں مانتے آئینی بینچ کو، اور دوسری طرف آپ ججز کو ایلیویشن کرتے رہیں گے. یعنی یہاں آپ کو فیور میں ووٹ نہیں دے. اور یہ بات بھی جینون ہے کہ آپ جب مانتے نہیں ہیں تو آپ کو فیور میں ووٹ نہیں دینا چاہیے. یعنی یا تو ہے کہ آپ ایلیویٹ کر رہے ہیں نا. تو یہ جو بات ہے نا، یہ سوچنے والی بات ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے اور چیزیں ساری سامنے آ جانا چاہیے. عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں کی لسٹ آ گئی ہے. بیرسٹر سلمان صفدر، بیرسٹر گوہر، فیصل فرید، رائے سلیمان اور ڈاکٹر علی عمران شامل ہیں. نیاز اللہ نیازی یا باقی لوگوں کو بات کہی تھی وہ ملاقات نہیں کروائے گی. جو لسٹ دی تھی سلمان اکرم راجہ نے، ان میں سے 2 لوگ صرف ملاقات کر سکے. اب یہ بے آخر ملاقاتیں طے ہو رہی نا. جو یہ اگر کہا بھی گیا تو آخر یہ ملاقاتیں کوئی نہ کوئی تو طے کر رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی. میں ان ملاقاتوں پہ نہیں جاؤں گا، ان باتوں پہ. اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ملاقاتیں جتنی بھی ہیں ساری ہونی چاہیے. ملاقات کم از کم عمران خان صاحب ملتے رہتے ہیں، ملنے میں کیا حرج ہے. کم از کم دکھ سکھ چیزیں کچھ موجودہ حالات پہ باقی باتیں ساری ڈسکس ہوتی رہتی ہے. اور عمران خان 7 دن کے ملاقات کا موقع ملتا ہے. اور یہ باتیں فیصل فرید نے بھی کہی ہیں، وہ نہ بھی کہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں نا، یعنی ہم سلیکشن یا کر کے سلیکٹو کر کے
عمران خان سب کا لیڈر ہے، تو اس لیے یہ نہ ہو اور کہ پارٹی میں ملاقاتوں کے لے کر ڈسپلن کی کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑی زبردست بات ہے. اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ جو معاملہ ہوا ان کو عمران خان صاحب نے پسند نہیں کیا، اور عمران خان نے کہا یہ مناسب بات نہیں ہے. اور پارٹی کے انٹرنل معاملات جو باقی چاہے مشرف سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ملاقات ہو گئی ہے. جو پارٹی ڈسپلن کے کانٹیکٹ سے یہ زیادتی قانونی حق ہے، بچوں کا ٹیلی فون پہ آنی چاہیے بات نہیں ہو سکی ہے. اور اگر آپ یہ بالکل ہی بند کر دیں گے تو عمران خان کا بیانیہ باہر کیسے آئے گا، اور پیغام رسانی کیسی ہو سکتی؟ یہ اسی طریقے سے ہو سکتی ہے. عمران خان کا بیانیہ نہ آنا یہ الارمنگ بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ایک تو بات بڑی امریکنس کے حوالے سے وہ بتا دی کہ جناب، اور انہوں نے کہہ دیا کہ بیرسٹر گوہر کو اور چیف وہیب احمد ڈوگر کو کہا تھا کہ وہ آ جائیں، اگر ملاقات کریں. کہہ لیں جی میں نے ثبوت سنبھالے ہوئے ہیں، واٹس ایپ کال کی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ رکھی ہیں اور امپریشن یہ دے رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا. اور ساتھ ایک اور بات بھی آ گئی ہے، جو بڑی باتیں ہو رہی تھی پارلیمنٹ سے ارکان اسمبلی کو کس نے ہٹایا، اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا. دیکھ لیں دن دہاڑے یہ باتیں ساری ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے تحقیقات کروا لی، جو بس میں تھا وہ ذمہ داری پوری کر دی. اور ویسے تو ان تحقیقات کو سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اور وہاں وہ سپریم کورٹ کی وال کے اوپر لکھا ہوا ہے نا بہت سی باتیں ہیں، تو وہاں بھی یہ ساری باتیں آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کون ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور علیمہ خان اور باقی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ مارچ 2025 کو آخری دفعہ بہن بھائی کو دیکھا تھا اور ان سے بعد ملاقات نہیں کروایا جا رہی. اور طاقت کے زور کے اوپر ہی ہے نا، بہنوں کو بھائی سے دور رکھا جا رہا ہے. اور اب جمعرات کو دوبارہ ملاقات ہوگی. امید تو ہے کہ فیملی کی ملاقات جمعرات کو کروا دی جائے گی. عدالت کے کئی احکامات کو نظر انداز کیا گیا، اور علیمہ خان کہتی ہیں کہ وہاں کو کرنل ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، اس لیے عدی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہیں باتیں. اور اب اس پہ ملک کی عدالتیں تو خاموش ہے نہیں. آپ یہ ناانصافی کے اوپر ہماری ملک کی عدالت پرویکٹیو اتنا تو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور عمران خان صاحب کا اس سے قد بڑھ رہا ہے، اور یہ بات بڑی واضح ہے. اور جو مافیاز یہاں پر سارے ہیں، وہ مافیا کا کردار بھی اب آپ کے سامنے موجود ہے. وہ سمجھنا ہے. اب تخت لاہور کی بات ہو رہی ہے. تمام تیار اختیارات اور طاقت محض لاہور اور اپنے خاندان تک محدود رکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بنایا تھا عمران خان نے، اللہ کر کے تھا کہ لوگ وہاں جا سکیں. لیکن کیا کیا؟ توازن کاٹنے کے علاوہ موجودہ حکومت تو بالکل نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم ہی کنٹرول کریں گے. مسلح شدہ حکومت جو ہے نا یہی کنٹرول کر رہی ہے نا. وہ چلائیں، اس میں حرج کیا ہے، اس میں نقصان کیا ہے؟ وہ چلانے میں تو نقصان کوئی نہیں ہونا چاہیے. اور شہباز گل کی شاید باری آنے والی ہے. پارٹی سے نکالنے کے حوالے سے بہت سے لوگ سرگرم ہو چکے ہوئے ہیں. اب لازمی نہیں ہر آدمی کی ہر بات سے آپ کو اتفاق ہوگا، اور اس کے لیے غالباً عمران خان صاحب کو قائل بھی کیا جا رہا ہے. یہ باتیں اور پولیٹیکل کمیٹی کی خبریں بھی آ رہی ہیں، جہاں تک یہ بات آ رہی ہے کہ شہباز گل کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. شکایت عمران خان تک بھی پہنچی ہے. اب رہنما جو بات یہ کر رہے ہیں وہ ساری ہے. اب میں اسٹیج کے اوپر جو ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنانا چاہیے. مجھے بہت سی باتوں پہ اختلاف ہوگا، اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہے، لیکن اس پہ پارٹی میں ڈیوائڈ اینڈ رول کے کانسیپٹ کو پروان نہیں چڑھنا چاہیے. ڈیوائڈ اینڈ رول والے کانسیپٹ پہ سے نکلیں. آپ نکلیں گے تو چیزیں بہتری ہوں گی، حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اگر آپ نہیں نکلیں گے تو یہ حالات پھر اسی طرح رہیں گے اور چیزیں یہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گی. یہ میرا تجربہ بھی ہے، یہ بات میں کر بھی رہا ہوں اور آپ کے سامنے ایک ایک چیز رکھ بھی رہا ہوں کہ یہاں بہت سے اختلافات ہیں، بہت سے اختلافات ہیں. میں کسی شخص کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن سیاسی طور پر آپ اندازہ لگائیں سیاسی بلوغت کتنی ہے، وہ سیاسی بصیرت کتنی ہے، آپ پارٹی کے ساتھ لائل کتنے ہیں. وہ بہت سے سوال ہیں، بہت سے سوالوں کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات اور واقعات کی سمت کی طرف چل رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو جتنا آپ بٹھانا چاہیں، جتنا گرانا چاہیں، وہ بہت مشکل ہے. جب تک عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ مقاصد کامیاب ہوں گے. دیر ہے، ڈیلے ہو رہا ہے، حالات آپ کی سمت میں جا رہے ہیں، تو اسی طرح چلتے رہیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.